السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، ترجمہ قرآن میں ہم لوگ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34 تک پڑھ چکے تھے۔ آج آیت نمبر 35 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ المسلمین، یہ جمع مذکر ہے، اسم فاعل باب افعال سے اسلم یسلم، مسلم اسی سے مسلمین، حالت نصب میں ہے انا کی وجہ سے۔ والمسلمات جمع مؤنث، معنی ہوتے ہیں ایماندار فرما بردار مرد اور عورتیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد اور عورتیں، ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں۔ قانتین قانتات، قانتن اسم فاعل ہے، قنت یقنتو سے، اسی سے قانتین جمع مذکر اور قانتات جمع مؤنث۔ والصادقین والصادقات، قانتین معنی اطاعت گزار مرد اور قانتات معنی اطاعت گزار عورتیں۔ والصادقین والصادقات، یہ بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث ہیں۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، صابر اسم فاعل اسی سے صابرون بنے گا، حالت رفع میں، یہ صابرین حالت نصب میں ہے۔ صابرات جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث۔ والخاشعین والخاشعات، فتح یفتح سے خشع یخشع آتا، خاشعون واحد مذکر ہوا، ادھر خاشعین جمع مذکر، خاشعات جمع مؤنث۔ والمتصدقین والمتصدقات، جمع مذکر اور جمع مؤنث، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، صائم اسم فاعل ہے، صام یصوم، صائمین جمع مذکر اور صائمات جمع مؤنث۔ والحافظین فروجہم، اور حافظ یحفظ، حافظ حفاظت کرنے والے، حافظین جمع مذکر ہے،
اس میں فاعل، فرج جمع فروج، شگاف کو بولتے ہیں، شرمگاہ مراد ہے۔ والحافظات حفاظت کرنے والیاں، جمع مؤنث۔ ذکر یذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، ذاکر اسی سے اس میں فاعل، جمع مذکر ہے یہ۔ والذاکرین ذاکرات جمع مؤنث۔ اعد معنی تیار کرنا، مغفرت، معافی۔ ترجمہ دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہوا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے، ام عمارہ انصاریہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کی طرح عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے دنیا میں گناہوں کی مغفرت اور آخرت میں اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان صفات کا ذکر کیا ہے جو ان کی زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہے، سچا مسلمان ایک اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا تمام چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، ایمانیات جو ہیں ان پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک مومن مرد اور عورت یہ سچ بھی بولتے ہیں، سچائی ان کا خاصہ ہوتا ہے، چاہے مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ اسی طرح مومن مرد اور عورتیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں اور یہ مرد صبر کرتے ہیں دین کے معاملات میں، جہاں پر بھی کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو یہ بے چین نہیں ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ صبر اپناتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، اسی طرح جو مسلمان مرد اور عورتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات ان کا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بے پردگی سے بچنے والے ہوتے ہیں، اور زنا بدکاری سے محفوظ رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ مرد اور عورتیں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے، دنیا میں ان کے لیے بخشش ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگلی آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قضا یقضی معنی فیصلہ کرنا، الخیرۃ معنی اختیار، عصیاسی معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو ان کے معاملے میں اختیار نہیں رہتا، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے زینب بنت جہش جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، ان سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے متعلق تفصیلات کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دینے کی قرآن کریم میں ممانعت کر دی، جیسا کہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی صورت کے شروع میں یہ چیز بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی حیثیت نہیں دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اور انہیں اسی طرح فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ تو اس ضمن میں یہ احکامات بھی صادر ہوئے کہ منہ بولا بیٹا وارث نہیں ہو سکتا، اور اس کی متعلقہ بیوی اس کے منہ بولے باپ کے لیے حرام نہیں ہوگی، چونکہ منہ بولا بیٹا جب حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا تو اس کی متعلقہ بیوی بھی اس کے منہ بولے بیٹے کے باپ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ لیکن عملی طور پر ان احکامات کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا جو زمانہ جاہلیت سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دیتے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ کسی عملی مثال کے ذریعے جاہلیت کی اس قبیح عادت پر، اس پرانی رسم پر کاری ضرب لگائی جاتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کو زید بن حارثہ سے شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے معذرت کر دی کہ قریش کی
ایک خاندانی عورت ایک آزاد کردہ غلام سے شادی نہیں کر سکتی، یہ ایک عار کی بات ہے، یہ ایک شرم کی بات ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو غلام ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا جو عام طور سے آزاد لوگوں کا جو مقام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جب انہوں نے زینب بنت جہش نے منع کر دیا، معذرت کر دی کہ میں ایک غلام سے شادی نہیں کر سکتی، تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کا شان نزول بتاتے ہوئے کہتے ہیں جب زینب کو اس کی خبر ہوئی تو فوراً شادی کی منظوری دے دی۔ جب ان کو پتہ چلا یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے منظوری دے دی، لیکن زینب بنت جحش ذہنی طور پر اس شادی سے مطمئن نہیں تھی۔ زید نے جب دیکھا کہ اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کو طلاق دینے کی اجازت مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے رہے، منع کرتے رہے، کہنے لگے کہ صبر کرو، صبر سے کام لو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ زید کے طلاق دے دینے کے بعد زینب سے خود شادی کر لیں گے، تاکہ زمانہ جاہلیت کی قبیح عادت اور ایک بے بنیاد رسم پر کاری ضرب لگ سکے، لیکن پھر بھی زید کو طلاق دینے سے منع کرتے تھے، جن کا ذکر آیت کے اندر آیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا، کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم صادر ہو جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے پھر اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کی حفاظت کی، اس کی مخالفت کرے اور اپنی یا کسی اور کی رائے پر عمل کرے، اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سراسر نافرمانی اور کھلم کھلا گمراہی ہوگی۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔